بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اموات کا سلسلہ بھی روز افزوں ہے۔ آج تک کے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 30,000 لوگ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں، جس میں سے 22,000 جو ہیں وہ کنفرم ہیں اور 650 کے قریب لوگ موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اس میں بھی اب نرمی برتی جا رہی ہے اور آج سے لے کر سوموار، منگل، بدھ، جمعرات تک لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار تک پھر 3 دن کے لیے لاک ڈاؤن رہے گا تاکہ لوگ روزگار، روٹی روزی کما سکیں۔ حکومت کی یہ بھی ایک اچھی پالیسی ہے جس سے لوگوں نے سکھ کا سانس لیے ہے۔ دوستو، اچانک پھوٹ پڑنے والی اس وبا نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے اس عالمی بستی کا حصہ ہونے کے ناطے پاکستان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ دوستو، ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے ہم نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں، جس میں بہت ضروری ہے کہ اب سب لوگ آگاہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے بھی بار بار ہاتھ دھونے ہیں، ماسک لگانا ہے، گلوز لگانے ہیں اور ایک دوسرے سے فاصلے پر رہنا ہے۔ جو بھی ضروری تدابیر ہیں وہ ہم نے اختیار کرنی ہے۔ یہ ہماری ریاست کا بھی احکامات ہیں اور بحیثیت ایک کمیونٹی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بحیثیت ایک ڈاکٹر یہ بھی میری آپ سے درخواست ہے، کیونکہ میں اپنا ایک پرائیویٹ ہسپتال بھی چلاتا ہوں، تو یہ جو ہدایات ہیں ہم خود بھی ان پہ عمل کرتے ہیں اور مریضوں کو بھی ہم ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں اور معاشرے کو بھی ہم اس پہ قائل کرتے رہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ، کیونکہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ دوستو، اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے جس پہ میں خود بھی غور و خوض کر رہا ہوں اور آپ دوستوں کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی اس پہ غور و خوض کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو اقدار، جو خوبیاں عطا کی ہیں، ان میں سب سے اہم خوبی فکر کرنے کی ہے، سوچنے سمجھنے کی ہے، حکمت اور دانائی کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور تجربہ یہ ہے کہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر باقی امراض بھی ہمارے معاشرے میں جس علاقے میں رہتا ہوں یا ارد گرد کے لوگ، مجموعی طور پر باقی بیماریاں بھی کم ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بیماریوں سے متاثر ہو کر فوت ہو جانے والے لوگوں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، ورنہ عام طور پر یہی ہوتا تھا کہ ہم روزانہ 2-3 جو 4-5 کی تعداد میں بھی مسجدوں سے اعلان سنتے تھے کہ فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا ہے اور اس کا آج فلاں جگہ پہ جنازہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے جنازے کی اطلاع دینا چھوڑ دی ہے، کیونکہ اگر مسجدوں سے اسپیکر پہ اطلاع نہیں دی جا رہی تو کم از کم لوگوں کو، مقامی لوگوں سے اطلاع مل جاتی ہے، کسی نہ کسی چینل کے ذریعے، کسی نہ کسی ذریعے سے زبانی کلامی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ ان دنوں اموات کی شرح کم ہو گئی ہے، بیماریوں کی شرح بھی کم ہو گئی ہے، اور اس چیز پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 660 لوگ جو ہے نا کورونا کی وجہ سے مر گئے ہیں، یہ اس کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ بھی یہ نمونیا سے لوگ مرے ہیں، یہ ٹیوبرکلوسس سے لوگ مرے ہیں، یا کسی اور بیماری سے مرے ہیں، یا واقعی یہ کرونا سے مرے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اس کو صحیح طرح سے جانچ کرنے کی، تشخیص کرنے کی ایک تو سہولت نہیں ہے، اور پھر جو دوسری کٹیں آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو چیزیں باہر سے درآمد کی جا رہی ہیں، چین سے درآمد کی جا رہی ہیں، ان کی ایکوریسی پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو اس کی جو مہارت ہے ان چیزوں کو استعمال کرنے کی، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں، شکوک و شبہات کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے
اور اس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کے حوالے سے مبالغہ سے کام لیا جا رہا ہے. یہ بھی سازشی تھیوری جو ہے نا وہ تھیوریاں یہ بھی سامنے آ رہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو ان اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہیں, ان کے پیچھے مقاصد ہیں. اسی طرح جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں بشمول جو ورلڈ بینک ہے یا IMF ہے, ان کے طرف سے بھی یہ بار بار اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جو اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں ممالک, ان کے لیے ہم جو ہے نا ان کے قرضے جو ہیں مؤخر کر رہے ہیں یا قرضے معاف کر رہے ہیں یا ان کو ہم مالیاتی امداد دے رہے ہیں یا کوئی پیکیجز دے رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ مفروضے بیان کر رہے ہیں کہ کافی سارے ممالک اپنے اعداد شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ ان عالمی مالیاتی اداروں سے اس مد میں امداد حاصل کر سکیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے, اصل تصویر کیا ہے, اس میں رنگ بھرے جا رہے ہیں یا واقعی حقائق ایسے ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر اب سوچنے کی ضرورت ہے. البتہ میں نے جو اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے ہیں وہ آپ کے سامنے یہ رکھے ہیں کہ آپ کو میں جو ہے نا وہ ایز اے فوڈ فار تھاٹس غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں. آپ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں اور دیکھیں اور سوچیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے کے دوران آپ کی برادری میں سے, آپ کے قبیلے میں سے, آپ کے دوستوں میں سے کتنی لوگ فوت ہوئے ہیں, کتنی لوگوں کی آپ کو جو ہے نا بیماری کی اطلاع ملی ہے, تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ بات تو ٹھیک ہے کہ واقعی اموات کی شرح کافی کم ہو گئی ہے. یہ نہیں صرف کرونا بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی لوگوں کی مرنے کی جو شرح ہے وہ تعداد ہے وہ کم ہو گئی ہے. اسے آپ اللہ تعالیٰ کا معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 مہینے میں واقعی ہمارے ملک میں لوگوں کے بیماریوں کی تعداد بھی کم ہوئی ہے, بیمار ہونے کی تعداد بھی کم ہے اور مرنے کی تعداد بھی کم ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ہو کہ ہمارے پاس مالی حالات بہت کمزور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے لوگ کم بیمار پڑ رہے ہوں اور مرنے کی تعداد بھی کم ہوگی. بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے, اس پہ ہمیں سوچنا ضرور چاہیے. یہ بات غلط ہے کہ لوگ اپنی مرنے والوں کی تعداد کو چھپا رہے ہیں. آخر ان کو ہم ان کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں, آخر ان کو ہم دفن کرتے ہیں, آخر ہم کو قبرستان لے کے جاتے ہیں, 2, 4, 10, 20 آتے جاتے لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ میں جو آپ خدمت عرض کر رہا ہوں کہ مرنے کی تعداد بھی کم ہوئی ہے, بیماریوں کی تعداد بھی کم ہوئی ہے, اور میرے نزدیک کرونا سے جو متاثر ہونے کی جو تعداد ہے اس پہ بھی جو ہے نا ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کٹس ہیں اور جو ہمارے سامنے جو تعداد روزانہ آ رہی ہے اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگلی جو میں بات آپ سے اہم ترین وہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیماری نے جو متاثر کیا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہمارے پورے معاشرے میں جو ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے, جو ایک ڈر کی کیفیت ہے, اس نے پورے معاشرے کو اب ایک ہجان میں مبتلا کر دیا ہے. اب لوگ جو ہیں خوف اور غصہ اور بے روزگاری اور عجیب سی ایک مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے ہیں. لوگ اب جو ہے نا نیند آور گولیاں لینے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے اس سے پورا معاشرہ ہمارا ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہا ہے. اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے اگر ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر ذہنی کرب میں تکلیف میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے. تو حکومت نے یہ اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ اب لاک ڈاؤن میں نرمی برتی ہے. اب لوگ جو ہے اپنی روزی روٹی کی طرف جا رہے ہیں, اپنی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے, اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے. ان کا ذہن جو ہے نا کرونا کے خوف سے کچھ نہ کچھ امید کی طرف جائے گا. تو مصروفیت سے انسان کا جو خوف ہے وہ کم ہوتا ہے, اس کی مایوسی امید میں بدلتی ہے. تو میں یہ آپ دوستوں سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ ہر وقت کرونا کے اس سوچ سے, اس دائرے سے, اس حصار سے نکلیں اور اپنی نارمل زندگی کی طرف, اپنی معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائیے. خدا را یہ ایسی وبا نہیں ہے جس نے پاکستانی معاشرے کو اتنی گہرائی یا وسعت میں متاثر کیا ہو جس طرح یورپی ممالک یا
سفید رنگ کی نسل کو اس نے متاثر کیا ہے۔ پاکستان الحمدللہ اس سے کافی حد تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، اور یہ وبا انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، اور ہمارا صحت مند معاشرہ جہاں اس وقت رمضان شریف کی برکتوں سے لوگ اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں صرف اپنے رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اور آگے عید بھی آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں اپنے جو ہمارے لوگ جو وسائل رکھتے ہیں وہ ان دوستوں کو یاد رکھیں جو کم وسائل والے ہیں۔ آپ سب نے ہم نے مل جل کے اپنے سے کم وسائل والے لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنے وسائل ان میں بھی بانٹنے ہیں، تاکہ ہم سب مل جل کر اس عید کو اس مایوسی کے عالم میں اس طرح منائیں کہ سب لوگ تھوڑی تھوڑی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس وبا کے خوف سے باہر نکلیں، اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔